बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज 18 अप्रैल है, दिन है हफ्ते का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। दोस्तों, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, बुशरा बीबी की बेटी के खौफनाक इंकशाफात और किसको कब जहर दिया गया, बुशरा बीबी की बेटी ने क्या बताया, वो जेल में अपनी माँ की हालत देखकर आई और इस ट्वीट के अंदर क्या 3 ऐसी गवाहियाँ मौजूद हैं जिससे पता चलता है कि दोनों मियाँ बीवी के ऊपर कितना जुल्म किया जा रहा है। दोस्तों, इसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज की इस नशिस्त के अंदर। और ये भी आपको खबर दें कि मर्दान में जलसा, और ये अली मोहम्मद खान का हल्का है, वहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वर्कर की तरफ से वो कैसा है और किस किस्म की तैयारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, ये भी आपको बताएंगे। और दोस्तों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब पछता रही है हुकूमत में ना बैठकर, यानी वजारतें ना लेने का जो फैसला किया गया। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंप में इस वक्त किस किस्म की सोच पाई जाती है, ये भी आपको बताएंगे। और फिर आपने हुर्मुज़ को दोबारा बंद करने की बात हो रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हमें एक खुशखबरी सुना रहे हैं और वो खुशखबरी कुछ और है। और इसके साथ साथ अगर आप इंटरनेशनल जो मुख्तलिफ दुनिया के मीडिया हाउसेस हैं और जो उनकी पेंटागन से मुंसलिक रिपोर्ट्स हैं, वो ये बताती हैं कि अमेरिका एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। ये एक धोखा था, एक जंग को रोकना 2 हफ्तों के लिए और फिर दुनिया में अपनी पोजीशन को, तेल की पोजीशन को मुस्तहकम करना और उसके बाद दोबारा ईरान के ऊपर हमला करना। क्या इस ट्रैप के अंदर मिडल ईस्ट के बाद पाकिस्तान भी हिस्सेदार बन चुका है, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अल्लाह ताला के हुक्म से, और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे जरूर अचीव करेंगे। मैं आपको रोजाना इसलिए याद करवाता हूँ कि ये तमाम रेवेन्यूज़ हम थैलेसीमिया अलर्ट और फिर जो स्किल सेट है इस पर खर्च कर रहे हैं, तो आप इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। दोस्तों, आज बुशरा बीबी की बेटी का पैगाम आया। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि हमने इससे पहले कभी भी इनके बच्चों के नाम तक नहीं सुने। नौरीन नियाज़ी जो बहन है इमरान खान की, उनके बारे में कभी भी किसी को पता नहीं था कि एक बहन का नाम नौरीन नियाज़ी भी है। आम लोगों को ये बात कभी भी पता नहीं चली, बहुत सारे सहाफ़ियों को भी इस बारे में नहीं पता था। उज़्मा खान अक्सर टीवी पे या उनकी कुछ गुफ्तगू, और या फिर अलीमा खान, इमरान खान की बहनों को बोलना इसलिए पड़ा कि पार्टी के अंदर लोग बोल नहीं रहे थे। इमरान खान का मुकदमा कोई लड़ नहीं रहा था। कासिम और सुलेमान को इंटरनेशनली इसलिए बोलना पड़ा कि उनके राइट्स को पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की तरफ से डिनाई किया जाता है। इस मुल्क के अंदर आलमी सहाफ़ियों को ऑन अराइवल वीज़ा तो मिल सकता है, लेकिन बेटों को ऑन अराइवल वीज़ा नहीं दिया जाता। इसलिए उन्होंने अपना मुकदमा दुनिया के सामने रख दिया और दुनिया को बताया कि इमरान खान को हब्से भेजा में रखा जा रहा है। ये मैं लफ्ज़ इससे पहले कभी मैंने इस्तेमाल नहीं किया। ये हब्से भेजा का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि इसमें पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान का निज़ाम, पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे सब इन्वॉल्व हैं। इमरान खान को एक ऐसे जुर्म की सज़ा दी जा रही है जिसका ताल्लुक आवाम से नहीं है, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान में मैंडेट चोरी करने से नहीं है, जिसमें पाकिस्तान में करप्शन करने वालों से, इस कबीले से ताल्लुक नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में हक और सच की आवाज़ को बुलंद करने से ताल्लुक है। ऐसा लगता है कि किसी की अना की जंग है, ऐसा लगता है कि कोई अपना स्कोर सेटल कर रहा है। इमरान खान के बच्चे इसलिए बोले इंटरनेशनल लेवल पर आकर कि उनके हकूक को डिनाई किया जा रहा था, वालिद से मिलने की इजाज़त नहीं है। बहनें इसलिए बोली कि उनके भाई का मामला था, उनके भाई की ज़िंदगी का मामला था। कभी बहनों ने आके ये नहीं कहा कि हम फ़लाँ ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेंगे, हम पार्टी के मामलात को इस तरह से चलाएंगे। वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिन खंभों को वोट पड़ा इमरान खान के नाम पर, उनसे सवाल पूछती हैं, उनके ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश करती हैं। हमने बुशरा बीबी के ख़ानदान के बारे में जब भी बात हुई तो वो उनका जो वो खबर मानिका के हवाले से जो बयानात थे, जो जिसे दुनिया में लोगों ने चलाया, हमने सिर्फ वो देखे थे। हमें नहीं पता था कि बुशरा बीबी की बेटियां कितनी हैं, उनके ख़ानदान में कितने लोग हैं। लेकिन अब बुशरा बीबी की बेटी को भी आखिरकार बोलना पड़ा। मरीम वटू ने, जो बुशरा बीबी की बहन है, इससे पहले उनकी गुफ्तगू होती रहती है पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर भी, उनकी आपने अपीयरेंस देखी होगी। वो ये बताती हैं कि उनकी बेटी, बुशरा बीबी की बेटी, क्या देखकर अडयाला जेल में आई और क्या इंकशाफात उसने किया। ये बहुत ही खौफनाक इंकशाफात हैं दोस्तों, और इनको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि आप किसी एक क्राइम सीरीज़ का
کوئی ایک سین جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں جس میں اینی شاہد نے جیل کے اندر کیا دیکھا، کس طرح کا ظلم ہو رہا ہے وہ دیکھنے کے بعد، اور جیلر کے جو کرتوت ہے وہ دنیا کے سامنے رکھ رہا ہے۔ بشرا بی بی کی بہن مریم وٹو نے بیٹی کی گفتگو کو دنیا کے ساتھ شیئر کیا اور لکھا کہ میں یہ آنکھوں میں آنسو لیے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ میں ان الفاظ کو اپنے دل کے بہت قریب سمجھتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ بھی اسے محسوس کریں گے۔ بشرا عمران خان کی بیٹیاں کس کرب سے گزر رہی ہیں۔ مجھے پکا پتا ہے کہ بشرا بی بی کو پہلے زہر دیا گیا، اور مجھے بین الاقوامی ڈاکٹرز نے بھی بتایا تھا کہ ممکن ہے کہ عمران خان کی آنکھ میں بھی تکلیف کی وجہ یہ ہو کہ ان کو زہر دیا گیا ہو۔ ایک بیٹی ہونے کے ناطے میں آج جو بے بسی محسوس کر رہی ہوں اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ یہ جان کر کہ میری والدہ شدید تکلیف اور اتنے سنگین مرحلے سے تنہا گزری، بغیر اپنے خاندان کے ساتھ انسان کے اندر کچھ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کی گزشتہ رات آنکھ کا بڑا آپریشن ہوا جس کا ہمیں آج اڈیالہ میں ملاقات کے بعد پتہ چلا۔ وہ کئی دنوں سے درد میں تھی اور ہمیں اس کی خبر تک نہ ہوئی۔ جب میں انہیں اڈیالہ کی دیواروں کے پیچھے چھوڑ کر واپس لاہور جا رہی تھی تو یہ حقیقت قبول نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ بڑے آپریشن کے بعد مکمل تنہائی میں ہیں۔ اس اہم صحتیابی کے دوران اپنے کسی پیارے کے بغیر اکیلی رہیں گی۔ وہ ایک مضبوط عورت ہے مگر آخر انسان بھی تو ہیں۔ کسی بیٹی کو کبھی ایسی دوری اور بے بسی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اللہ کے حوالے سب کچھ۔ دیکھیں یہ جو کیس ہے نا، یہ انسانی حقوق کے پامالی کا کیس بنتا جا رہا ہے۔ یہ جو کیس ہے یہ دنیا کی جمہوری تاریخ میں جب بھی پاکستان میں اور دنیا میں جمہوریت کے حق میں اور جمہوریت کے خلاف جو فورسز ہیں ان کے خلاف کھڑے ہونے والوں کی کہانی لکھی جائے گی تو میاں بیوی دونوں کا نام آپ کو یاد رکھنا پڑے گا۔ تاریخ بتائے گی کہ بشرا بی بی کے ساتھ کس طرح کا سلوک جیل میں کیا گیا اور بشرا بی بی کو کیوں استعمال کیا جا رہا ہے۔ بشرا بی بی کو اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے ظلم کے ذریعے کہ ایک پریشر جو ہے ان کے اوپر بلٹ اپ کیا جائے اور عمران خان کو توڑا جائے، اور عمران خان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیں میں نے آپ کو اس سے پہلے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ جب بھی عمران خان بشرا بی بی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ان کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں۔ جب زمان پاک میں گرفتاری کا معاملہ آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بشرا بی بی کو گرفتار کرنے آئے تھے، اور پھر خان صاحب نے اپنے غصے کا اظہار بھی کیا۔ جب ان کو سزا ہوئی تو اپنی سزا پر ہنستا ایک بندہ، اور جب بیوی کو سزا ہوتی ہے تو وہ اس کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں۔ عمران خان نے جب بھی انٹریکشن کی ہے اس میں بار بار بشرا بی بی کی بات کی، اور دوستو اب کچھ ایسی ڈیولپمنٹس یہ ہو رہی ہیں جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ شاید بشرا بی بی کی جو ضمانت ہے اسے ایکسیپٹ کر لیا جائے گا عدالت سے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ پارٹی میں جو لوگ ہیں کیا وہ بشرا بی بی کو چھوڑیں گے۔ ہم نے اس سے پہلے جب پشاور کے اندر جو معاملات طے پائے اور بشرا بی بی کی ضمانت ہو جاتی ہے، ہم نے علی امین گنڈا پور کو سیاست کرتے ہوئے دیکھا۔ جو لوگ علی امین گنڈا پور کی وزارت کے اندر خان صاحب کی بہنوں کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ بشرا بی بی کو کیسے برداشت کریں گے۔ اور بشرا بی بی کے حوالے سے بہت ساری خبریں، یہ جتنے بھی ٹاؤٹ صحافی ہیں انہوں نے خبریں دی کہ ایک آج اجلاس بلایا گیا جس میں ایم این ایس کی حاضری لگوائی گئی۔ ایم این اے سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کیا اختیار ہے، آپ کہاں سے ہیں، اور پھر مشال یوسف زئی کا جو کردار تھا وہ بھی دنیا کے سامنے ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں پر دہاڑیاں لگائی جا رہی تھی، یعنی کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ کسی طرح سے بشرا بی بی کے جو رابطے ہیں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے اگر ہو گئے اور عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی راستہ نکال لیا گیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا۔ دیکھیں یہ جو انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر آپ کو لائم لائٹ مل رہی ہے، اب شہباز شریف اپنے بھائی کو دوبارہ سے پاکستان کے اقتدار میں آنے دے گا۔ نواز شریف صاحب اپنی آخری اننگز بہت پہلے کھیل چکے ہیں، آج سے کئی سال پہلے، اور وہ ان کی آخری اننگز تھی، اس کے بعد اب انہیں موقع شاید نہیں ملے گا۔ اب یہ اگلی پود کو سیٹل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور شہباز شریف کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ کبھی بھی اس کرسی کو نہ چھوڑیں، کیونکہ جس کرسی کے اوپر یہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ لائم لائٹ آپ کو مل رہی ہے، اب تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی سوچ رہی ہے کہ یار اسی یہ کیتا کی ہے، اور ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس حکومت میں وزارتوں کو قبول کرتے اور بلاول کو پاکستان کا وزیر خارجہ بناتے تو آج یہ ساری کی ساری لائم لائٹ ہمارے پاس ہوتی، وائٹ ہاؤس ہماری جیب میں ہوتا، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے بھٹو خاندان کے قصیدے پڑھ رہا ہوتا، اور وہ دو شخصیات کی بات نہ کرتا، ایک فیلڈ مارشل اور دوسرا شہباز شریف۔ اور آج جو ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے نا کہ ایک بڑی خوشخبری، وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا، یہ خوشخبریاں ہمارے کنبے، ہمارے قبیلے، ہمارے گھر کے حوالے سے آپ کو دی جا رہی ہوتی۔ اور اس میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ مردان میں جلسہ ہے اور پاکستان تحریک انصاف پورا زور لگا رہی ہے کہ اس جلسے کو کامیاب کیا جائے۔ 2 روز پہلے سہیل افریدی کی طرف سے بھی ایک پیغام دیا گیا کہ سوشل میڈیا کے جو ٹاؤٹس ہیں وہ اس جلسے کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انہوں نے لوگوں کا نام نہیں لیا لیکن انہیں ٹاؤٹ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف میں جتنے ٹاؤٹس موجود ہیں میرا خیال ہے کہ کسی کو اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے،
اور جو پراکسیز ہیں، جو کھمبے ہیں، یہ پاکستان کی عوام کا فیصلہ ہے میرے بھائی۔ پاکستان کی عوام کا آپ کی اس کارکردگی سے کتنی مطمئن ہے، آپ ابھی سروے کر لیں۔ میں آج کوشش کروں گا کہ ایک سروے کروایا جائے۔ آج بھی پاکستان کے اندر عوام کے دلوں میں عمران خان ہے، اور آپ جو سیاستدان ہیں تحریک انصاف میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس مینڈیٹ کو انجوائے کر رہے ہیں۔ عمران خان کے لیے جو جماعت صرف ہسپتال کا معاملہ جو ہے وہ بھی سیدھا نہ کر سکے، پریشر کے ذریعے، دھرنوں کے ذریعے، احتجاج کے ذریعے، تو پیچھے رہ کے جاتا ہے۔ آپ عمران خان کی رہائی کی تحریک کیسے چلائیں گے؟ یہ ناممکنات میں سے اب چیز ایک نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ سب کمپرومائز ہو چکے ہیں۔ اب آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مردان کے جلسے کو ہم نے کامیاب بنانا ہے۔ آپ مردان کے جلسے میں پورا کے پی کے اکٹھا کر لیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ 1001 جلسے کے پی کے اندر کریں، پاکستان کی وفاقی حکومت کو، طاقتور حلقوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ ساری عمر جلسے کے پی کے میں کرتے رہیں، پاکستان کے اندر عمران خان کی رہائی کے لیے 1 انچ بھی آپ کو کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ آپ کا اپنا صوبہ ہے، آپ جلسے کریں نہ کریں، یہی جلسے اور یہی ریزسٹنس اگر آپ پنجاب میں شو کریں تو پھر یقیناً اس کا ایک اثر ہوگا اور لوگ آپ سے بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ آپ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں، پنڈی جائیں، تب ایک پریشر ڈیولپ ہوگا۔ دیکھیں، پریشر تو ڈیولپ آپ نے اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں پہ کرنا ہے نا، یا اپنی عوام پر کرنا ہے، یا ان حلقوں میں کرنا ہے جہاں پر مینڈیٹ موجود ہے عمران خان کا اور آپ کی حکومت ہے۔ جو گول ہے جناب وہ دوسرے کی ڈی میں ہوتا ہے، اپنی ڈی میں گول نہیں ہوتا۔ دوسرے کی ڈی میں جا کر جو ہے وہ گول کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی۔ یہ جلسے علی محمد خان کا جو حلقہ ہے، اوبیسلی اس پہ بھی لوگوں کا ایک ریئیکشن آیا اور کچھ لوگ وہاں پر پہنچے، انہوں نے جاننے کی کوشش کی۔ ایک کارکن نے جلسہ گاہ سے کیا کہا کہ علی محمد خان نے حلقے کے لیے، مردان کے لیے کچھ نہیں کیا، ہم علی محمد خان سے خوش نہیں، ہم صرف عمران خان کا نام ساتھ جڑنے کی وجہ سے اس کی عزت کرتے ہیں۔ تو یہی وجہ نا پاکستان میں عزت کیوں کی جا رہی ہے؟ اس لیے عزت کی جاتی ہے کہ یہ عمران خان کے مینڈیٹ کے اوپر لوگ ان کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر علی محمد خان، مجھے تو اب لگتا ہی ہے کہ کل کو اگر الیکشن ہوئے تو پاکستان کی عوام ان کو اب ووٹ نہیں دے گی، بلکہ ان لوگوں کو دے گی۔ ورکرز اگر ان کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے ان کو ووٹ پڑے گا۔ تو یہ جو ظلم کیا جا رہا ہے، دیکھیں ایک جو پچھلے 3 برسوں کی اگر آپ ایک پورا انالیسس کریں، اب لگتا یہ ہے کہ پہلے ان لوگوں نے جس طرح قبضہ کیا مینڈیٹ کے اوپر پاکستان کے طاقتور حلقوں نے اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے ان کھمبوں نے، اور اب یہ کام ہونے جا رہا ہے جو سیکنڈ فیز اس میں ہوگا 3 سال کے بعد، اگر آپ اسے ریلائز کریں کہ یہ آہستہ آہستہ اس جماعت کو اور مینڈیٹ کو لوگ ان سے متنفر ہو جائیں گے کہ یار یہ کچھ نہیں کرتے۔ یہ مینڈیٹ صرف عمران خان کی رہائی کے لیے دیا گیا تھا، یہی پلیج تھا، یہی وعدہ تھا، یہی لوگ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور اگر یہ بھی نہیں ہوگا تو پھر لوگوں کو آپ کے اس اقتدار سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اور کے پی کے اندر، ملک کے باقی حصوں میں جہاں پہ پاکستان کی حکومت اور طاقتور حلقے کنٹرول کریں گے، وہاں پر آپ کے یہ کرتوت بھی آپ کے لیے ایک بہت بڑی ہرڈل بن جائیں گے۔ اور بھی آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کیمپ کے اندر اس وقت ایک پچھتاوا ہے، اور پچھتاوا یہ ہے کہ اگر اس وقت بلاول زرداری وزیر خارجہ ہوتا تو یہ جو لائم لائٹ مل رہی ہے یہ لائم لائٹ انہیں ملتی۔ ایک اخبار نے جس حوالے سے کچھ دعوے کیے، لیکن میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا تھا کہ پیپلز پارٹی کے کیمپ کے اندر، اور ہماری اس خبر کی تصدیق بھی ہوئی کہ پیپلز پارٹی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ شہری رحمان صاحبہ جو ہیں وہ کچھ دنوں کے بعد ٹی وی سکرینز پر آئی اور ایک انہوں نے بیان دیا۔ اس پوری کیمپین میں جو ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان جس طرح سے ایک ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے، اس میں آپ کو آصف علی زرداری صاحب نظر نہیں آئے۔ آصف علی زرداری کو دانستہ طور پہ اس پورے پروسیس سے الگ رکھا گیا، اور پھر بعد میں جو ملک کا وزیر اعظم ہے وہ جا کر زرداری کو باقاعدہ اعتماد میں لیتا ہے۔ آپ کو اس پوری جنگ کے اندر کہیں پر بھی بلاول زرداری جو ہے وہ بیان دیتا ہوا نظر نہیں آیا، اور ان کو لگتا یہ تھا کہ یار یہ سارا کریڈٹ تو ثالثی کا پاکستان کو مل رہا ہے، اور پاکستان کی اگر حکومت کے اندر ہمارے پاس وزارتیں ہوتی اور ہم اس کا حصہ بنتے، پہلے تو ہم یہ کہتے تھے نا کہ ہم اس کا حصہ اس لیے نہیں بنیں گے، کل کو ان کی کارکردگی کچھ نہیں، خزانے خالی ہیں، اور ابھی بھی خیر خالی تو ہے ہی ہیں، سرمایہ کاری نہیں ہے۔ تو ایک چیز ایسی تھی آپ کا انٹرنیشنل محاذ، اور وہاں پر ان کو کامیابی مل رہی ہے بظاہر، اور اس کا کریڈٹ یہ حکومت لے گی۔ اور پاکستان کے اندر لیکن پاکستان کی عوام کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے کہ کون کیا کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ اپنی نوکریاں پکی کر رہے ہیں، یہ اپنی حکومت کو طول دے رہے ہیں، ان کے پاس سپورٹ ہوگی اور وہ کام کریں گے۔ پاکستان کی عوام کو کیا فائدہ ہوا؟ آپ نے جنگ رکوائی، بہت مہربانی، یہ جنگ رکی ہوئی ہے، اور یہ جنگ اس لیے رکی کہ آپ نے رکوائی ہے۔ یہ جنگ اس لیے رکی ہوئی ہے کہ امریکہ کو سمجھ میں آ گئی ہے
کہ ایران کے اوپر ہم نے 40-45 دن ہو گئے حملے کرتے ہوئے، لیکن ایران ختم نہیں ہو رہا، ایران ٹوٹ نہیں رہا، نہ ہم یورینیم حاصل کر سکے، نہ ہم وہاں کی حکومت کو ختم کر سکے، نہ ہم لوگوں کو باہر نکالنے میں کامیاب ہوئے، بلکہ ایک نیا محاذ ہمارے سامنے ہے اور وہ ہے آبِ ہرمز کا، اور جس کو ہم کھلوانے کے لیے روزانہ وفود کا ایک سلسلہ پاکستان کے ذریعے سے بھیج رہے ہیں۔ تو یہ کریڈٹ پاکستان کی حکومت لے، جو آپ نے کرنا ہے کریں۔ دیکھیں یہ تعلقات آپ کے پرسنل لیول کے تعلقات ہوں گے، کل کو ڈیموکریٹ کی حکومت نے آنا ہی آنا ہے، پھر دیکھنا ہی ہوگا کہ آپ کے تعلقات کہاں جاتے ہیں۔ کاروباری لوگوں کے تعلقات کاروبار کرنے والوں سے ہی ہوتے ہیں۔ تو لیکن پیپلز پارٹی کو ایک حد تک یہ ضرور پچھتاوا ہے کہ اگر یہ سب کچھ ٹھیک ہوتا تو ٹرمپ ٹاور کے اندر زرداری کے نعرے لگ رہے ہوتے، ٹرمپ ٹاور کے اندر بلاول کی بات ہو رہی ہوتی، اور ہم ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں پاکستان کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھٹو خاندان نے کتنے آپ کو جو ہے وہ کامیابیوں کے تحفے دیے، اور زرداری خاندان نے اس کو کنٹینیو کیا، اور ہمارا بیٹا جو ہے بلاول زرداری کس طرح سے ایک اور کامیابی پاکستان کے لیے لے کر آیا۔ تو یہ محاذ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اچھا، میں نے نا زرداری اور فرزند زرداری کا جو معاملہ اس نظر سے بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ بلاول کی والدہ دنیا میں اب نہیں ہے، لیکن جو ان کی تاریخ ہے اور جو لیگیسی وہ یہی تھی۔ اور دوستوں، جس طرح مشرف کے دور میں بے نظیر اور نواز شریف کو اقتدار سے دور رکھا گیا، ملک بدر کر دیا گیا، تو بے نظیر نے کیا کام کیا؟ بے نظیر چلی گئی ویسٹ کے پاس، اور امریکہ میں انہوں نے لابنگ فرمز کی خدمات بھی لی، سینیٹر سے ملاقاتیں ہوتی تھی، ریپبلکنز، ڈیموکریٹ، سب سے وہ ملی، اور یہ کوشش کی کہ کسی طرح سے ان کا ریوائول پاکستان میں ہو سکے۔ ویسٹ کو اپنے ساتھ ملا کر وہ پاکستان میں سیاست کے میدان میں آنا چاہتی تھی۔ بھٹو خاندان ہمیشہ سے یہ کام کرتا رہا ہے، اور یہی لیگیسی ان کے بیٹے کے پاس آئی۔ انہوں نے بھی سی وی اٹھایا اور چلے گئے امریکہ کہ وہاں پر کسی طرح سے ملاقاتیں کریں، سینیٹر سے ملیں، اور آپ نے دیکھا کہ کیا کام ہوا، اور ایک جو ناشتہ ہوا ہے اس میں بلاول زرداری کی ایک تصویر بھی بڑی وائرل ہوئی تھی، اگر آپ کو یاد ہو۔ تو بلاول نے بھی وہ راستہ اختیار کیا۔ نواز شریف صاحب کے پاس یہ کوالٹیز نہیں تھی۔ نواز شریف ہمیشہ کیا کرتا رہا ہے، یا تو اسٹیبلشمنٹ یا پھر سعودینز یا پھر مڈل ایسٹ کے اندر کچھ ممالک کے ذریعے یہ اپنے راستے سیدھے کرتے رہے۔ اقتدار سے نکلنا ہے اور جان بچانی ہے تو مڈل ایسٹ، ٹھیک ہے، قطری شہزادے، واپس آنا ہے تو سعودی عرب، یہ کام ہوتا رہا ہے۔ تو بلاول کے لیے اب یہ مسئلہ یہ تھا کہ یار یہ راستہ تو ہمارا تھا۔ نواز شریف صاحب کے بارے میں آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی دنیا کے لندن میں 4-5 سال رہے کہ فلاں ملک کا صدر یا پرائم منسٹر یا سابق صدر یا سابق پرائم منسٹر ان سے آ کر ملا ہو، یا انہوں نے کوشش کی ہو؟ اور بھائی یہ تو آلو گوشت کھانے والے لوگ تھے، یہ کھانے والے کھابے کھانے والے لوگ تھے، ان کا انٹرنیشنل سیاست سے کیا لینا دینا؟ تو پیپلز پارٹی کیمپ میں بہت زیادہ اس وقت تکلیف ہے اور ایک سو کی کیفیت ہے، اور ان کو لگتا یہ ہے کہ یار سارا جو ہمارا کیا دھرا تھا، جو ہماری قابلیت تھی، جو ہمارا یہ کہا جائے کہ راستہ ہے اقتدار میں آنے کا، وہ تو لے کر اڑ گیا نواز شریف کا کنبہ خاندان اور شہباز شریف۔ تو اب ہمارے پلے کیا ہوگا؟ تو اس تناظر میں یہ کامیابیاں جو ہیں ان کو ہضم نہیں ہو رہی۔ آئی ڈونٹ نو کہ کامیابیاں پیپلز پارٹی روزنامہ دنیا میں سے کیوں کہا گیا، چونکہ دوستو یہ جنگ 2 ہفتے کے لیے رکی ہے۔ مجھے تو ابھی بھی لگتا یہ ہے کہ ایک بہت بڑا ٹریپ ہے اور اسے استعمال کیا جائے گا۔ بلوچستان کی حکومت کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ طے کیا گیا تھا کہ 2.5 سال مسلم لیگ نون کی حکومت ہوگی اور 2.5 سال پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی۔ وہاں پیپلز پارٹی نے 2.5 سال حکومت کر لی، لیکن اب نون لیگ وہاں حکومت چاہتی ہے اور یہ اختلاف بھی چل رہا ہے۔ دیکھیں بلوچستان کی حکومت کے تناظر میں یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ اگر وہاں پر گوادر میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، انٹرنیشنل انویسٹمنٹ ہوتی ہے، جیسا کہ سعودینز کہہ رہے ہیں، جو کہ خان صاحب کا پروجیکٹ تھا اور ان کے دور میں یہ انویسٹمنٹ کی بات کی گئی، تو ان کو بھی مسئلہ ہے کہ گوادر اگر ترقی کرے گا تو اس کا کریڈٹ بھی نون لیگ لے اور آنے والے الیکشن کی جو تیاری کی جائے اور وہ نواز شریف کا خاندان اگلی دفعہ کرسی پر بیٹھے، شہباز شریف کو مائنس کیا جائے اور بیٹی کو اس کرسی پر بٹھایا جائے، تو اس کے لیے آپ کو بہت ساری کامیابیوں کی ضرورت ہوگی، تو اس لیے وہ انکار بھی کر رہے ہیں۔ اب دوستو یہ جو انٹرنیشنلی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور اس میں پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے، کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، اور اس میں آپ کو ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے اپڈیٹ یہ دے دوں کہ مجتبیٰ خامنائی کا ایک پیغام آیا اور انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پر ایک پیغام جاری کرتے ہوئے امریکہ اور ایران کے دشمنوں کو کیا کہا۔ ایران کی بحریہ دشمنوں کو نئے نقصانات پہنچانے کے لیے ہم مکمل طور پہ تیار ہیں۔ مجتبیٰ خامنائی نے کہا کہ ایران کی بحریہ دشمنوں کو نئی اور تلخ شکست دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اور ہمیں کمزور مت سمجھا جائے۔
मुश्तबा खामनई ने यह भी कहा कि ईरानी फौज दीगर मुसल्लह अफवाज के रफ़का के शाना बशाना खड़ी है और दो बड़ी फौजों से लड़ रही है। ईरानी फौज ने इनकी कमज़ोरी और ज़िल्लत को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। इस्लामी जमहूरिया ईरान की फ़ौज बहादुरी से अपनी ज़मीन, समंदर और परचम का दिफा कर रही है। जैसे ईरानी फ़ौज के ड्रोन्स बिजली की तरह अमरीका और सहूनी हमलावरों को निशाना बनाते हैं, इसकी बहादुर बहरिया भी दुश्मन को नई और सख्त शिकस्त देने के लिए तैयार है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि अमरीका की जानिब से ईरानी पोर्ट की नाकाबंदी गैर कानूनी और ईरान का दिफा पूरे खित्ते के लिए है। और अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा था कि बुध तक मुआहदा नहीं हुआ तो फौजी कार्रवाई की तरफ जाएंगे। ट्रंप ने एक ही बयान में दो मुतज़ाद बातें की। ट्रंप की इस बात का क्या मतलब है और इसका जवाब जो दिया जाए। देखिए ये कर क्या रहे हैं कि एक बहुत बड़ी डिप्लॉयमेंट हो रही है मिडल ईस्ट के अंदर, हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर जो फौजी उनको उतारा जा रहा है और फिर इसके साथ साथ बताया जाता है कि तकरीबन को 300 के करीब, 300 से 400 के करीब जो लड़ाका तैयारे हैं वो इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर पहुंचा दिए गए। अब इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा हमला होगा ईरान के ऊपर और फिर सब कुछ ये हासिल करने की कोशिश करेंगे और ये शायद आखिरी हमला हो अगर मुज़ाकरात मुकम्मल नहीं होते। जो आपने हुर्मुज़ को बंद करने का मामला है दोस्तों, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। सरकारी नशियाती इदारे IRIB ने पाकिस्तान इनकलाब के एक बयान का हवाला देते हुए कहा कि आपने हुर्मुज़ को इसकी असल हालत में वापस लाया जाएगा जहां मुसल्लह अफवाज इस इलाके पर कंट्रोल रखेंगी। ईरान की फ़ौज के बयान में अमरीका पर बहरी कज़ाकी का इल्ज़ाम लगाया गया और कहा गया कि इसकी नाम नहाद नाकाबंदी समंदरी अमूर पर डाका डालने के मुतरादिफ है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका दिल चाहता है आप किसी मुल्क पे हमला करें, तेल ले लें, किसी के सदर को अगवा कर लें और ये तो जो पायरेट्स हैं ना वो काम करते हैं। तो आज ईरान का मीडिया भी यही लफ्ज़ जो है वो इस अमरीकी जो हिकमत अमली है, जिसे वो हिकमत अमली या फ़ौजी कार्रवाई का नाम देते हैं, असल में ये कज़ाकी है। खातून अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि मुसलसल नाकाबंदी और गैर कानूनी अमरीकी बहरी कार्रवाइयों ने सूरत हाल को तब्दील कर दिया है और अब नकलो हरकत पर की आज़ादी पर पाबंदी ख़त्म नहीं हो जाती। आपने हुर्मुज़ पर सख्त कंट्रोल और निगरानी जो है वो जारी की जाएगी, इसी तरह जारी रखी जाएगी। अब देखें मुज़ाकरात नहीं होंगे, कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं और बताई जाता है कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड जो है वो पीर को हो रहा है इस्लामाबाद में। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस हवाले से एक स्टेटमेंट जारी की और डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है और हम आपको पीर को एक बड़ी अच्छी खुशखबरी जो है वो सुनाने जा रहे हैं। अब अमरीकी सहाफ़ी के मुताबिक सदर ट्रंप ने फ़ोन पर गुफ्तगू में दावा किया जो उनके साथ हुई है कि ईरान ने यूरेनियम अफसूदगी रोकने समेत हर चीज़ पर इत्तफाक कर लिया। बाद में एयरफोर्स वन में सवाल पर ट्रंप ने कहा कि ईरान अवामी तौर पर मुख्तलिफ बात इसलिए करता है क्योंकि इसे अपने लोगों को भी मुतमईन करना है। ट्रंप ने मजीद कहा कि असल मकसद ये है कि ईरान जोहरी हथियार हासिल ना करे और यही सबसे अहम है। ईरान से न्यूक्लियर डस्ट लेने की तारीख और वक्त नहीं दे सकते। मुआहदे के बाद ईरान को वक्त देंगे और ईरान के साथ मिलकर न्यूक्लियर डस्ट को अमेरिका लाएंगे। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो फिर हम दूसरे तरीके से ये हासिल करेंगे और वो उसमें कह रहे हैं कि हमला किया जाएगा। फिर इसमें एक और डेवलपमेंट ये भी हुई है, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि कोई कल सरप्राइज़ होगा और कल कोई शख्सियत वाइट हाउस आ रही है। वो शख्सियत बहुत अच्छी है, स्मार्ट और ख्याल रखने वाली है और कल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस होगी। और इस हवाले से दोस्तों ये भी ख्याल किया जा रहा है कि शायद ये फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के हवाले से बात करें, क्योंकि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ईरान गए और अब ईरानियंस का जो पैगाम है वो लेकर वाइट हाउस जाएंगे और वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप से बात होगी। और वैसे जब ईरान के ऊपर हमले की बात की जा रही है और वो कहते हैं जी कि लोगों को कुछ और बताते हैं और हमारे सामने कुछ और बात की जाती है। देखिए, एक तो ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में हज़ारों अफराद ने सुप्रीम लीडर के हक़ में मुज़ाहरा किया है और जिसके लिए इनकलाब स्क्वायर पर बड़ी तादाद में ख़वातीन और बच्चों ने शिरकत की। और दूसरी जानिब यमन के दारुल हुकूमत सना में लाखों अफराद ने ईरान, लिबनान, इराक और फ़लस्तीन के हक़ में रैली निकाली है। तो ये वो अवाम की सपोर्ट है जिसके खिलाफ आप लड़ रहे हैं। आप ईरान के ऊपर हमला करें, वो दोबारा खड़े हो जाएंगे, कुछ साल लगेंगे, लेकिन किसी तरह भी कोई समझौता ईरान जो है वो करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि जो खबर अब ये भी आ रही है कि इन्होंने कहा था कि हमने जो यूरेनियम है ये इनसे हासिल कर लेना है, लेकिन ईरान की तरफ से इन तमाम जो दावे हैं, इन खबरों की तरदीद की जा रही है और वो मानने को तैयार नहीं है। अब इंटरनेशनली जो भी डेवलपमेंट होगी वो हमारे सामने कुछ दिनों में आ जाएगी। दोस्तों, पीर तक गालबन इंतज़ार करना होगा, क्योंकि अगर पीर तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं होता तो यकीनन इसका एक बहुत बड़ा रिएक्शन जो है वो हमें हमलों की शक्ल में नज़र आएगा। और ये भी देखना होगा कि अमेरिका अगर ये गलती करता है तो यकीनन ये डोनाल्ड ट्रंप की आखिरी गलती जो है वो तस्वुर की जाएगी। दोस्तों, मैं आपको एक खबर ये भी दे दूं, और आबना हुर्मुज़ से बगैर इजाज़त गुजरने पर भारतीय ऑयल शिप पर फायरिंग हुई है और जहाज़ ने पाकिस्तान इनकलाब की इजाज़त के बगैर बताया जाता है
کہ یہ 2 جہاز تھے جن کو وہاں سے گزارا اور پھر یہ فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے. اب یہ جو جہاز ہیں جی، ڈیٹیل کے مطابق جہاز نے پاکستانی انقلاب کی اجازت کے بغیر گزرنے کی کوشش کی. جہاز کا نام سنمار ہیرالڈ ہے، جو اسے تبدیل کر کے انڈین کریو رکھا گیا. ممکنہ طور پہ ایران کی چھوٹی بوٹ سے یہ فائرنگ کی گئی اور یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے. یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اور جو ڈیٹیل میں ہم انٹرنیشنل جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس پر ہم عرفان ہاشمی ٹاکس کے اوپر بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے. اللہ کے